وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة. البراز الأول يدل على وجوب الاستنزاه من البول والحذر من النجاسة، والغائط من باب أولى، قوله صلى الله عليه وسلم استنجوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومن رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من البول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، ہماری ماں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی، یا حدیث نمبر جو 5 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب، تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے یعنی ساکن پانی میں غسل نہ کرے۔ وللبخاری، بخاری کے الفاظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے۔ ولمسلم منہ، اور مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ سیم وہی الفاظ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، پھر اس سے کچھ پانی لے کر غسل نہ کرے۔ ولی ابی داود، اور ابی داود کے الفاظ اس طرح ہیں، یعنی لا یبولن احدکم فی الماء الدائم کے بعد ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اس میں غسل جنابت نہ کرے۔ حدیث کی تخریج بیان کرنے کے بعد ایسے اس میں جو اہم کلمات تھے اس کی وضاحت کی گئی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کیا فرق ہے بھائیوں ان تینوں روایات میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس میں، تب بھی ایک ہی حدیث میں تقریباً 4 الفاظ بیان کیے۔ پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر بخاری کا لفظ، پھر مسلم کا لفظ، پھر ابو داؤد کا لفظ۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ ذرا کتاب میں آپ غور و فکر کریں، عربی بھی عبارت میں اور ترجمہ سے بھی کوشش کریں کہ کیا فرق ہے، کیا فرق ہے تینوں عبارات میں۔ آخری جو تینوں الفاظ ہیں، پہلے لفظ کو چھوڑیں، آخری جو 3 الفاظ ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ تو بات یہاں تک رکی تھی، اب اس کی وضاحت میں کروں گا۔ ایک مرتبہ بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بورڈ کے ذریعے بھی واضح کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، فرق یہ ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تو ہاں اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی، وہ پانی جو ساکن ہے اور اس میں جس نے پیشاب کیا اس کو پھر اس میں غسل کرنے سے یعنی اس کے اندر گھس کے نہانے سے منع کیا۔ واضح ہے؟ یعنی وہ پانی جو ساکن اس میں پیشاب کرنے سے پھر اس کے اندر گھس کر جا کے نہائے، اس سے منع کیا۔ بخاری کے الفاظ سے بات واضح ہوتے ہیں۔ مسلم کے الفاظ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، کیا فرق ہے بدر؟ منہ، اس سے، یعنی یہ بھائیو پانی جو ساکن ہے، آدمی نے اس میں پیشاب کیا، وہ سمجھ جاتا پانی زیادہ کیا مشکل ہے مثلاً، اور پھر پانی لے کر الگ سے باہر نہایا، اندر نہیں داخل ہوا، اندر نہیں اترا، تو یہ بھی کیا منع ہے۔ تو اس کے اندر گھس کر نہانے سے یا پانی لے کر الگ سے نہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بخاری کی وہ الفاظ ہیں، پھر وہ مسلم کے، پھر ایسے ہی جو ابو داود کے ہیں۔ ہاں اب ابو داود والا بتائیے، اس کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، ہاں دونوں کو علیحدہ، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، یہ پہلا جملہ ہے کہ ساکن پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے،
پھر وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، اور اس میں کیا غسل نہ کرے. نہیں ادھر جنابت کے الفاظ نہیں ہیں، ہاں ادھر ہے ابو داؤد میں وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، بخاری اور مسلم میں الجنابہ نہیں آیا. بالکل صحیح ماشاءاللہ. تو پھر اس میں کیا غسل جنابت نہ کرے. تو دونوں چیزوں سے روکا. یعنی اگر کوئی آدمی نے پیشاب بس کیا نہایا نہیں تو اس سے منع کیا گیا، اور ایک آدمی نے پیشاب نہیں کیا صرف غسل جنابت کیا، اس سے بھی منع کیا. سمجھ میں آ گئی بات بھائیو؟ ہاں یہ گھس کے، یعنی ادھر اس کے اندر یہ گھس کے جو اس کے ظاہری الفاظ ہیں. بورڈ لا کے ایک مرتبہ واضح کیا جائے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے، لیکن جو بھائی دیکھ رہے ہیں ادھر سے ان کے لیے یا تو امجد بھائی وہ پیج دکھا دیں اس وقت، ہاں آپ کو کر دیا انشاءاللہ. آئندہ ملاقات سے اس کا اور اہتمام کیا جائے گا. تو بہرحال واضح ہو گیا اس طرح بھائیو. کیا فرق ہے بخاری کے لا یغتسل فیہ، یعنی اس کے اندر اتر کے غسل نہ کرے، ڈائریکٹ اسی پانی میں اتر کر نہائے نہیں، اور مسلم کی جو روایت ہے کہ پانی لے کر باہر نہ نہائے پیشاب کرنے کے بعد، اور ابو داؤد کی روایت سے دونوں کو منع کیا گیا علیحدہ. یعنی اس ساکن پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، یہ منع ہے، اور نمبر 2 ایسے ہی اس میں غسل کرنے سے یا غسل جنابت کرنے سے منع کیا، یہ بھی منع ہے. یہ نہیں کہ دونوں کا ہونا ضروری، دونوں الگ الگ کر رہا، صرف پیشاب یہ بھی منع، صرف غسل کرنا اس کے اندر یہ بھی منع ہے. اب حقیقت میں بھائیو تمام روایات کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ منع ہے. خلاص یہ سب کچھ منع ہے کہ آدمی پانی کے اندر گھس کے نہائے، جو پانی اگر ساکن ہے یہ بھی منع ہے. اور مسلم کی جو روایت ہے اس سے کیا اگر پانی باہر لے کر نہا رہا، اگر پیشاب کیا ہے تب ادھر لیکن، تو یہ بھی منع ہے. اور ایسے ہی الگ سے پیشاب بس کر رہا نہیں نہا رہا تب بھی منع ہے، اور اگر جنابت کے لیے اندر اتر رہا ہے پیشاب نہیں کیا تب بھی منع ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ممنوع ہیں. کیوں بھائیو ممنوع ہے؟ کیوں اس کو منع کیا گیا؟ کیوں منع کیا گیا؟ اچھا تو نتیجہ کیا ہوگا اگر پیشاب کرے گا یا غسل کرے گا تب بھی؟ غسل جنابت، یا مان لیں ایک آدمی کافی میلا ہو چکا ہے اور کافی اس کے جسم پر میل ہیں اور پسینے سے مشکل اور محنت والا کام کر رہا، وہ بھی. اور اس کی وضاحت کی جائے گی بھائیو کہ 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک جنابہ کا لفظ آیا اور ایک عموماً بخاری کا ثم یغتسل فیہ، غسل عموماً، اگر جنابت نہیں تب بھی یہ بھی شامل ہے، مزید الگ سے وضاحت کیا جائے گا، لیکن جب بات آ گئی تو اس کو بھی ذکر کر رہا ہوں. تو المہم سوال کہ ہاں جب غسل کرے گا یا پیشاب کرے گا تو کیا نتیجہ ہوگا کہ پانی گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. ضروری ہے ناپاک ہو جانا؟ ناپاک یقیناً. ہاں الاصل بھائیو پانی پاک ہے، اسی لیے کہا جائے گا پانی گندا ہو جائے گا اگرچہ نجس تک نہ پہنچے. کوئی ضروری ہے بھائیو کہ ایک دم جب نجس ہو جائے تبھی آدمی کو اجتناب کرنا چاہے. معمولی شک ہو جاتا ہے آپ پانی نہیں پیتے، کہتے ہیں یار ذرا اس میں زیادہ نمک ہے، ہاں اس میں کچھ بو آ رہی، وہ پاک ہے. لیکن ایک ہوتی ہے طبیعت کی بات. تو ادھر مسئلہ نجاست کو چھوڑیں، ابھی پیشاب کرنے سے یا غسل کرنے سے پانی کھڑا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو وہ گندا ہو جائے گا. ناپاک یا نجس ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، کوئی ضروری نہیں. ناپاک بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ناپاک نہیں ہوا، لیکن تب بھی بھائیو اس سے لوگ کراہت پھر محسوس کریں گے بعد میں. اگر کوئی دوسرا آ کے الگ سے پانی لے کر وضو کرے یا لوگوں کو اس کی ضرورت ہے یا پینے کی ضرورت ہے، تو یہ بھائیو یہ لا شک معیوب ہے اور یہ برا ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ نجس ہو. المہم یعنی یہ گندا ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، معیوب ہو جائے گا، لوگ کراہت کرنے لگیں گے، اس لیے اس سے منع کیا گیا. تو اس طرح بھائیو یہ فرق جو تھے اس کا میں نے ذکر کیا. اب اس کے بعد اس حدیث کے جو فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، اور یقیناً ابھی اتنی باتیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں، جو ان روایات میں کیا فرق ہے، اسی کے روشنی میں فائدے بھی بیان کیے جائیں گے. اس حدیث میں تقریباً 9 فائدے ہیں، 9 ذکر کروں گا یا 8 پر اکتفا کروں گا. اس میں سے 3 فائدوں کا تعلق غسل سے ہے، پھر ایسے ہی اس کے بعد 2 فائدہ
پیشاب کرنے سے، یعنی ساکن پانی میں پیشاب کرنے سے ہے۔ پھر اس کے بعد اور باتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور یہ سب فائدے اسی حدیث سے مستنبط ہیں، اسی حدیث سے، انہی روایات سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے پہلے میں نے کہا کہ یہ بھائیو درس فقہ نہیں ہے، یہ درس حدیث ہے، تو جو فقہی مسئلے مسائل جو حدیث سے لیے جائیں وہی بیان کیے جائیں گے، اور جو مزید اس کے علاوہ تفصیل ہیں اس کے لیے بھائیو الگ وہ دروس ہیں یا سوال آپ کر سکتے ہیں، بعد میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اچھا تو بھائیو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے جو ساکن ہے، ٹھہرا ہے، اس میں یا اس سے یا اس میں غسل کرنے سے منع کیا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے وہ پانی جو ساکن ہے، ٹھہرا ہے، غسل جنابت یا اس میں اتر کر غسل جنابت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب اس طرح یہ منع ہے اور یہ ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کی وجہ سے بھائیو وہ پانی گندا ہو جائے گا، لوگ پھر کراہت محسوس کریں گے۔ یہ پہلا فائدہ۔ اچھا اگر اس نے پانی لے کر باہر وہ نہایا تو ہاں، اگر پیشاب نہیں کیا ہے اور پانی لے کر وہ نہا رہا الگ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی دلیل سابقہ درس میں ذکر کیا گیا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو مکمل حدیث میں نے بیان کی جو مسلم کی روایت ہے، ان سے پوچھا گیا یا ابا ہریرہ کیف یفعل، پھر کیا کرے آدمی؟ تو انہوں نے کہا یتناولہ تناولا، یعنی پانی لے کر اندر سے لے کر وہ باہر نہائے۔ تو یہ بات صحیح ہے، اگر اس نے پیشاب اس میں نہیں کیا اور پانی لے کر باہر نہا رہا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، اور دلیل کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو تشریح کی۔ یہ پہلا فائدہ۔ تو پہلا فائدہ بھائی وہ پانی جو ٹھہرا ہے اس میں غسل جنابت کرنے سے منع کیا گیا، اتر کے کوئی نہائے غسل جنابت کرے کیا؟ یہ منع ہے، اور حدیث کے الفاظ صریح ہیں۔ کون سے لفظ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شروع میں جو مسلم کی روایت ہے لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب، کہ تم میں سے کوئی آدمی غسل نہ کرے اس پانی میں سے یا اس پانی سے جو دائم ہے، ٹھہرا ہو، جبکہ وہ حالت جنابت میں ہو۔ تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ساکن پانی میں غسل نہ کرے۔ دوسرا فائدہ، اگر جنابت کی حالت میں نہیں ہے، عام غسل کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک آدمی کہہ رہا جنابت کی حالت میں نہیں ہوں، مان لیں جمعہ غسل مستحب ہے یا گرمی لگی ہوئی ہے اور یہ ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے اور اس کے اندر وہ جا کر غسل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کی؟ ہاں الفاظ پر غور و فکر کریں۔ ہاں صحیح، بخاری کے جو الفاظ ہے بہت صحیح ماشاءاللہ، ثم یغتسل فی عام ہے، پھر اس کے بعد اس میں غسل کرے، تو یہ عام ہے۔ اور بھائیو ادھر جو حدیث میں ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی ضروری نہیں کہ پیشاب کرے پھر اس کے بعد غسل نہیں کرے، یہ دونوں منع ہے، جس طرح کی شروع میں نے فروق میں واضح کیا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ جو پانی ٹھہرا ہو پیشاب کرے اور پھر اس سے ضرورت پڑے اور پانی سے غسل کرے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس طرح، اور دونوں منع، صرف پیشاب کرنا بھی منع اور ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل کرنا یہ بھی منع ہے۔ جس طرح کی کس سے لیا گیا ہے؟ یہ واضح ابو داؤد کے الفاظ سے، ابو داؤد کے الفاظ سے واضح لا یبولن احدکم الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، تو واضح ہوگی بھائیو۔ تو پھر سے خلاصہ کلام، دوسرا فائدہ یہ ہے یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنابت کے علاوہ اور کوئی بھی قسم کا غسل کر رہا، غسل مستحب مثلا، یا اور غسل مان لیں عورت کا حیض سے پاک ہونے کے بعد بھی، تو وہ بھی ناجائز ہے، اور اس کی دلیل بخاری کے الفاظ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، ادھر جنابہ کا ذکر نہیں آیا۔ اور پھر ہو سکتا سوال آئے گا تو پہلے لفظ میں تو جنابت کا لفظ آیا، کیوں نہ اس کو بھی کہا جائے گا اسی پر محمول ہے؟ تو اس کا جواب بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تغلیباً
آپ نے ذکر کیا جنابت، اس غالباً ایسے حالت میں لوگ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور اہتمام کرتے ہیں اور غسل کرنا چاہے جلدی کرتے ہیں، لیکن عام غسل میں بھی وہی معنی مطلب پایا جاتا ہے۔ کیوں منع کیا گیا غسل جنابت سے؟ صرف گندا نہ ہو پانی۔ تو ایک عام آدمی جو اگر غسل کر رہا، خصوصاً اگر گندا محنت والا کام کر رہا، پورے جسم میں پسینے ہیں، تو وہی تو بات ادھر بھی آ رہی ہے، تو یہ بھی منع ہے۔ ہاں تو اگر یغتسلوا فی، ابھی بھی یہی ابھی آئے گا، یہ بھی اس کا ذکر آئے گا الگ سے یا نہیں، لیکن ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں الگ سے، تو ابھی میں نے بتایا کہ اگر آدمی پانی نکال کر باہر نہا رہا اور اس میں پیشاب نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے؟ کوئی بھی حالت میں منع ہے نا، پیشاب کرے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانا، ٹھہرے ہوئے پانی میں اتر کے نہا، یہ منع ہے، ہاں اور ایسے منع ہے، اور اگر پیشاب کیا تب اس لیے، اگر پیشاب نہیں کیا تب نہیں منع ہے۔ نہیں منع ہے، یعنی بالکل قطعاً منع ہے، اس ٹھہرے ہوئے پانی سے نہ اس میں پیشاب کیا جائے نہ آپ کی بات صحیح ہے، پھر سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے جس سے ظاہری الفاظ ہے، جو کئی روایات آپ نے بیان کیا، وہ قطعاً منع ہے، قطعاً منع ہے کہ نہ اس میں پیشاب کیا جائے نہ نہایا جائے، چاہے اندر اتر کے نہ ایسے لے کر، لیکن اس لیے یہ کہا گیا اگر پیشاب نہیں کیا نہا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے تشریح کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ اثر اس بیچ میں نہیں آتا، تو آپ کی بات وہ صحیح رہتی کہ مطلقاً منع ہے، لے کر بھی نہانا منع ہے، چاہے پیشاب نہیں کیا تب بھی۔ کیوں؟ اسے غالباً جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ممکن ہے جلدی وہ گندا ہو جائے یا اس میں کوئی وجہ آ جائے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے وہ انہوں نے تشریح کی باہر لے کر نہائے، تو اس لیے وہ کہا جا رہا ہے۔ اس میں تو طلب کا پانی میں تو ٹھہرا ہوا ہے، بالکل یہ بھی داخل ہے، ابھی واضح ہوگا۔ اور بھائیو اور جو سوالات ہیں ایکسٹرا وہ آخری میں پوچھیں، اس لیے بہت سے سوالات کا جواب آپ کا آ جائے گا ممکن ہے، اور اگر اسی نقطے سے تعلق ہے تو پوچھیں آپ، ورنہ آخری تک اس کو مؤخر کر دیں۔ اچھا بھائیو، تیسرا فائدہ یہ ہے، حدیث میں بعض بار آیا فی الماء الدائم، وہ پانی جو ٹھہرا ہو، تو اس سے کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے؟ ہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ نہ تو بدلتا پانی، نہ تو کوئی اس کے اندر داخل ہوتا، نہ تو نکلتا پانی اس میں سے، اس لیے ٹھہرا ہوا پانی۔ نہیں تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس کو چھوڑے، اب ٹھہرا ہوا، اس کا الٹا برعکس اور کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے؟ ہاں تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی بہتے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کرے تو کیا رہا ہے، یہ حرام ہے یا ناجائز ہے؟ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ کوئی مشکل نہیں، جو تیزی سے نہر ہے چل رہا ہے، سیلاب کا پانی ہے، کافی اس کا رفتار ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ یا ایک تیسرا فائدہ پھر سے ایک مرتبہ، تیسرا فائدہ یہ ہے، اس لیے غسل کی بات پوری ہو جائے، یہ ابھی پیشاب والا بعد میں کرتے ہیں مؤخر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ پانی جو بہہ رہا اس میں غسل کرنا جائز ہے، غسل جنابت ہو یا عام غسل ہو جائز ہو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا فی الماء الدائم، تو منع کس سے ہے؟ جو ٹھہرا ہوا پانی۔ اچھا تو یہ تین فائدے بھائیوں غسل کے متعلق واضح ہو گئے۔ پہلا، غسل جنابت اس سے منع ہے، ماء دائم میں غسل کرنا۔ نمبر دو، غیر جنابت والا بھی غسل کرنا، یہ کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں منع ہے۔ نمبر تین، اگر پانی بہہ رہا تو اس سے غسل کرنا، اس میں داخل ہو جانے سے کوئی حرج اور مشکل نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، ہاں جس کا تعلق ابھی تک ہم غسل کا کر رہے تھے، غسل کے متعلق، پیشاب کے متعلق، ہاں کیا فائدہ ہے؟ چوتھا فائدہ کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اس سے نجاست، بیماریاں کا کافی امکان ہے بھائیوں، اور وہ مسئلہ کہ نجس ہے وہ الگ مرحلہ بعد میں اس کا دیکھا جائے گا۔ تب یہ پیشاب ہی کرنا یہ منع ہے، اس لیے اس کے اندر بہت ہی نقصانات ہیں، اور ایسے ہی یہ نجس بھی ہو سکتا ہے، پھر گندا ہو سکتا ہے، اور اس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ پانچواں فائدہ، ہاں بھائیو، جس طرح الماء الدائم سے لیا گیا تھا غسل کرنا چلتے ہوئے پانی میں جائز ہے، تو ایسے ہی پیشاب کرنا بھی چلتے ہوئے پانی میں جائز اور درست ہے، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے،
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو پانی بہہ رہا ہے تو اس میں پیشاب کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹا فائدہ، ہاں اچھا ابھی ذکر کیا جائے گا پورا، چلے تفصیل سے واضح ہو گیا، المهم سوال سمجھا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، چھٹا حکم، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پیشاب کرنے سے اور ایسے ہی غسل کرنے سے، وہ ساکن پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ النہی جو ہے یہ نہی تحریمی ہے یا نہی تنزیہی ہے؟ اس میں بھائیو اہل علم کا اختلاف ہے۔ مالکیہ، امام مالک کے مذہب میں بھائیو یہ نہی جو ہے نہی کراہہ ہے، تنزیہی ہے، بمعنی آدمی نے اگر ایسا کیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں یہ کہتے ہیں کراہیت کے لیے ہے، تنزیہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں الاصل پانی طہور ہے، پاک ہے، اس لیے اگر پیشاب بھی کر رہا ہے تو یہ نہی تنزیہی ہے، جب تک نہ مثلا وہ نجس ہو جائے تب ادھر وہ کہا جائے گا کہ مثلا اس نے اس پانی کو نجس کر دیا تب گنہگار ہوگا۔ تو الاصل کیا؟ وہ نہی تنزیہی ہے، ایسے اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسرا قول یہ حنابلہ اور ایسے ہی جو اہل ظاہر ہیں ان کا ہے کہ نہیں، النہی للتحریم ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ نہی للتحریم ہے، تو اس طرح جو پیشاب کرے گا، غسل کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ ہاں لا یبولن تاکید ہے، نون مشددہ، لا یبولن، وہ یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، اس کی بھی اس سے تاکید ملتی ہے کہ یہ تحریم کے لیے ہے، لا یبولن تاکید ہے، اس سے بھی ہم استنباط کر سکتے ہیں یا اہل علم استنباط کرتے ہیں کہ یہ جب تاکید ہے تو اس کا معنی یہ تحریم ہے۔ تیسرا قول کچھ اہل علم نے کہا کہ اگر پانی کم ہے تب تو حرام ہے، اور اگر پانی زیادہ ہے، اور دونوں طبعاً ٹھہرے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے، اور پانی اگر زیادہ مقدار میں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہی تنزیہی ہے، یعنی دونوں قول میں جمع کرتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اختصاراً صحیح جو مسئلہ حدیث کے روشنی میں کہ النہی کیا ہے؟ للتحریم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا پانی کم ہے یا زیادہ ہے، آپ نے یہ کہا پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے تو کیا؟ تو وہ آپ نے منع کیا اس میں پیشاب کرنے سے یا غسل کرنے سے، اس لیے کہ بھائیو اس سے پانی گندا ہو جاتا ہے، بعد میں لوگ کراہت محسوس کریں گے، اور چاہے وہ نجس تک پہنچے، ناپاک ہو جائے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، مجرداً پیشاب کرنا ٹھہرے ہوئے پانی میں، پانی کی مقدار کم ہے، تالاب جو آپ نے ذکر کیا تالاب چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نہی للتحریم ہے، حرام ہے اس میں پیشاب کرنا، ایسے ہی غسل کرنا۔ لیکن اہل علم نے اس پانی جو کافی مقدار میں ہے، جیسے بہت بڑا کہیے بہت بڑا تالاب، یعنی کافی بڑا، یا کہیے ایک دم سمندر کی طرح، بحیرہ کی طرح بہت ہی بڑا، ہاں بہت ہی بڑا، تو اس کو واللہ اعلم جب اتنا ہے تو سمندر کی طرح، تو پھر بھائیوں کیا وہ طہور ماؤہ، اس میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس طرح اس میں اگر پیشاب بھی کرے یا ایسے ہی اس میں غسل کرے جنابت سے تو کیا کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے ہی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں شرح العمدہ۔ اس کے بعد بھائیو ہم یہاں اس نتیجے تک ہمیں پہنچنا چاہیے کہ دیہاتوں میں کبھی کبھی وہ تالاب ہوتے ہیں، لوگ اس میں غسل کرتے ہیں، اس طرح حدیث کے روشنی میں انہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن بچ جو ہے ایک ہی طلب ہوتے ہیں، ہندو مسلم سارے بہت سارے جماعت۔ دیکھیے اس کا تعلق ہندو مسلم سے نہیں ہے، بھائی کا سوال ہے، ایک تالاب ہوتا ہے ہندو مسلم جمع ہوتے ہیں، ہندو مسلم سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ ٹھہرا ہوا اگر پانی ہے تو ہندو ہو یا مسلم ہو، دیکھیے ہندو بھی بظاہر اس کا جسمی اعتبار سے وہ پاک ہے بھائی، وہ ناپاک تھوڑی ہے، وہ اس کے اندر جو شرک ہے اس کے وجہ سے وہ غلیظ اور نجس ہے، نہ کہ اس کا ظاہری سلام کر دے تو آپ کو نجاست لگے، نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی اس طرح ایک احترام ہے، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس میں وہ داخل ہے، تو اس کا اس سے دخل نہیں ہے، دخل اس سے ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں اگر وہ غسل کریں گے اور اس سے وہ اس میں نہائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے وہ گندا ہوگا اور اس سے منع کیا گیا۔ ہاں ساتواں فائدہ، ہاں تو خلاصہ کلام بھائیو النہی للتحریم ہے،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا یہ النہی للتحریم ہے. تو جو مخالفت کر رہا اور اس سے ٹھہرے ہوئے پانی میں اگرچہ مقدار کم ہے یا زیادہ الا کہ بہت زیادہ ہو تو کیا وہ گنہگار ہوگا اور گناہ کا مستحق ہوگا. ساتواں مسئلہ یہ ہے اور یہ بہت مہم اب ہے. چلیے اب ہم جانیں گے کہ النہی للتحریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے یا ایسے پیشاب کرنے سے. لیکن سوال یہ اگر پیشاب کیا یا غسل کیا اس ٹھہرے ہوئے پانی میں تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ ہاں بھائیو فرق ہے ایک کی گندہ ہو رہا نہیں کرنا چاہیے اور ایک کی کیا نجس ہو جائے گا. اب ایک شخص نے مخالفت کر لی, چلیے پانی ٹھہرا ہوا تھا اور مقدار بھی اس کی زیادہ نہیں تھی چلیے اور اس نے غسل جنابت اس نے کیا تو کیا رائے ہے؟ اب پانی نجس ہو گیا؟ ہاں تو پانی وہی جو پہلے حدیثوں میں ابو سعید الخدری ابو امامہ کی حدیث الماء طہور کہ پانی پاک ہے الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ, اگر تینوں اوصاف میں سے رنگ یا بو یا ذائقہ میں سے نجاست کی وجہ سے اگر بدل جائے تب. اگر نجاست سے بدل جائے تو پیشاب لا شک نجس, اگر اس سے بدل گیا تو پھر وہ اس طرح نجس ہو جائے گا. نہیں بدلا تو الاصل وہ کیا ہے بھائیو؟ پاک ہے. الاصل وہ پاک ہے. اور اسی سے بھائیو متصل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو رات میں سویا اور اٹھا مثلا فجر کی نماز کے لیے تہجد کے لیے کہ برتن میں ہاتھ ڈالے بلکہ باہر دھل لے پھر کرے. لیکن اگر ڈال دیا کسی نے تو کیا پانی نجس ہو گیا؟ نہیں, وہی الاصل پانی پاک ہے الا کی بو یا ذائقہ یا رنگ نجاست سے بدل جائے اور بو آنے لگے, ورنہ وہ الاصل پاک ہے. اور یہی سابقہ درس میں بھی یہی بات واضح کی گئی اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے کہ پانی اگر 2 بڑے مٹکے کے برابر ہے یعنی زیادہ پانی ہے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کا مفہوم ہے اگر کم ہے تو نجاست قبول کر لیتا ہے, لیکن کہا گیا صحیح جو مسئلہ کیا پانی کم ہو یا زیادہ ہو جب تک نہ تینوں اوصاف میں سے ایک وصف وہ بھی نجاست سے بھائیو نجاست ہو, تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے نہ غالب ہو جائے تبھی. تو اس طرح ساتواں فائدہ کیا ہے کہ اس طرح بھائیو اور محترم ساتھیوں کہ پانی اگر اس نے غسل بھی کیا اس میں جنابت کا بھی تو وہ نجس نہیں کہا جائے گا جب تک نہ تینوں اوصاف میں سے ایک اوصاف یا ایک وصف بدل جائے نجس چیز سے. 8واں فائدہ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا. تو کیا رائے بھائیو اس کے علاوہ اور کوئی نجس چیز ڈالنے سے یا جو پیشاب سے اور بڑا ہے اور جو غلیظ ہے پاخانہ کرنا کیا یہ بھی داخل ہے یا نہیں؟ یہ بھی داخل ہے من باب اولا. اور اس کے علاوہ اور بھی نجس چیز مان لیں کتے کا پیشاب اگر کسی نے اس میں اگر کسی برتن میں ایک کتے نے کیا اگر کوئی آ کے ڈال دے اس جگہ تو من باب اولا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر پخانہ کرے یہ بھی من باب اولا. یہ بھائیو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا اکثر اہل العلم لا يفرقون بین البول وغیرہ من النجاسات. اکثر اہل علم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں پیشاب ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی نجس چیز ہو. اس کا کیا معنی مطلب بھائیو اکثر اہل علم؟ اس کا معنی کچھ اہل علم نے کچھ اس کی مخالفت کی؟ ہاں اس کا معنی یہ ہے. ہاں بھائیو الظاہریہ نے عجیب قول کہا. الظاہریہ جانتے کون؟ اہل ظاہر جو کہتے ہیں ہم نصوص کے ظاہری پر عمل کرتے ہیں. قیاس کا انہوں نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بہت مشکل میں پڑے. کہتے ہیں حدیث میں صرف پیشاب کے لیے آیا تو پخانہ اگر کرے تو کوئی مشکل نہیں. یہ بہت مصیبت والی بات ہے. اور وجہ کیا ہے بھائیو؟ اس لیے انہوں نے قیاس کو انکار کر دیا. اور یہ کچھ اہل علم بھائیو یہ ظاہریت کی طرف مائل رہتے جس کی وجہ سے ایسے اپنے اوپر بہت سے پریشانیاں لاتے ہیں. اور فتویٰ دیتے وقت بھی بھائیو اس طرح ان کے اندر ایک تنگ نظری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اپنے اوپر بھی ایک زحمت ڈالتے ہیں اور اس طرح امت پر بھی. اور قیاس بھائیو ایک یہ اصل ہے شریعت مصادر التشریع قرآن حدیث قیاس اجماع. لیکن قیاس اور اجماع جو ہے بھائیو حدیث اور ایسے قرآن کی روشنی ہی میں لیا جاتا ہے. اور اس کی بھی شروع درس میں یا دوسرے درس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو بھائیو قیاس کے بغیر آپ اس طرح پھنس جائیں گے. تو الحمدللہ اہل حدیث کا بھی یہی منہج ہے القیاس کے وہ قائل ہیں
اور جو اس کے قائل نہیں ہیں تو اس طرح بھائیو پھر واقع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے، تو اگر اس نے باہر پیشاب کیا اور بہتے ہوئے آیا تو کوئی مشکل نہیں، یا الگ اگر برتن میں کیا پھر ڈال دیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ استغفر اللہ، یعنی عجیب ہے، لیکن کہا ہے کچھ اہل علم میں، بہرحال استطرادن میں یہ بات آ گئی تو میں نے ذکر کیا، اور حقیقت میں وہ ذکر ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح بھائیو 8 فائدے ہیں جو اس حدیث سے مستنبط ہیں، اور اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو چکی۔ اگر اس کے متعلق کچھ سوال ہیں تو پوچھیں، ورنہ اس کے بعد ایک اور حدیث بلکہ 2 حدیثیں ذکر کر رہا ہوں اور اس میں داخل ہو رہا ہوں، حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 7 آپ غور کریں گے۔ حدیث نمبر 6 میں تو اس میں منع آتا ہے، اور حدیث نمبر دوسرا اس کا کر دیں۔ حدیث نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے جو بچا ہوا پانی ہے اس سے غسل کرنے سے پھر منع کیا۔ پھر ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو ادھر کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ اس لیے حدیث سمجھنے میں آسانی ہو تو پھر مزید واضح کر رہا ہوں کہ مسئلہ ان دونوں حدیثوں کا یہ ہے کہ میاں بیوی، خاصتاً پہلے بھائیو، آج کل کی طرح نہیں ماشاءاللہ وسائل اتنے ہیں، بس آپ باتھ روم میں داخل ہوئے اور شاور کر دیے، بس نہا رہے ہیں، پانی نیا پانی، تازہ پانی، بیوی الگ۔ لیکن نہیں، پہلے جیسے ایک برتن میں پانی کی قلت ہوتی تھی، مثلا شوہر نے نہایا، پھر اس کے بعد پانی بچ گیا ادھر، آدھی بالٹی، آدھا ٹب، پھر بیوی آئی، نہا سکتی یا نہیں، یا عکس، بیوی نے پہلے نہا لیا پھر شوہر، تو ادھر یہ نہا سکتے یا نہیں، یہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک پھر دوسری حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو اب یہ دونوں حدیثوں کو ہمیں ترجمہ اور یہ واضح ہونے کے بعد حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمیں پھر کیا آخری اس نتیجے تک پہنچنا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور اس کے متعلق اور اس کے اندر پھر تفصیل اور جو فوائد ہیں وہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں، آپ نے کہا تھا کہ جیسے کہ دوسرا فائدہ جو ہے وہ مفہوم کے حساب سے آپ نے کہا تھا کہ اس میں کسی بھی طریقے سے پانی نہانا جائز نہیں ہے، یہ قیاس پہ کہا تھا، قیاس پہ کہا کہ کسی بھی طریقے کا پانی نہانا اس میں جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح کا غسل، ہاں چاہے جنابت نہیں ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو شیخ پھر اس میں بہتے ہوئے پانی کے اس میں یہی قیاس کیوں نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں، ہم الٹا کیوں دے رہے اس پہ؟ ہاں، دیکھیے جو آپ کہہ رہے کسی قسم کا غسل کرنے سے منع کیا گیا، قیاس نہیں، ایک حدیث بھی واضح ہے، وہ صحیح امام بخاری کی عام لفظ ہے ثم یغتسل فیہ، اس دیر جنابہ کا ذکر نہیں آیا، تو غسل عام ہے کہ کوئی بھی غسل نہ کرے، اس لیے لیا گیا۔ نمبر 2 دوسری دلیل کہ کوئی بھی غسل ناجائز ہے، اس لیے کیوں غسل جنابت سے منع کیا گیا؟ اس لیے وہ پانی گندا نہ ہو، تو ایسے عام بھی غسل کرنے سے وہی بات آ رہی، گندا ہو جائے گا۔ اور ماء دائم میں جو پیشاب کہا گیا مفہوم ہے کہ اگر پانی بہہ رہا ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں، اسے ٹھہرے ہوئے پانی میں وہی نتیجہ ہوگا کہ پانی گندا ہو جائے، لیکن جب پانی بہہ رہا اس کے سپیڈ میں، اس کی پیشاب کی مقدار اتنے بہتے ہوئے پانی میں کیا ہے بھائیو، ذروں کے برابر بھی نہیں ہے نا، اس لیے وہ اس کو جائز کہا گیا۔ اور پھر دوسری بات، کوئی اور ایسی دلیل نہیں مل رہی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہتے ہوئے پانی میں بھی مثلا نہیں پیشاب کرو۔ اگر ایسے حدیث مل جاتی تو ظاہر بات ہے مفہوم پر منطوق مقدم ہو جاتا، جس طرح کی سابقہ درس میں ذکر کیا گیا کہ 2 بڑے مٹکے کے برابر اگر مقدار ہے پانی کی تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا کہا گیا مفہوم ہے کم نجس ہو جاتا، لیکن کہا کہ نہیں اور حدیثوں سے اس لیے صراحت ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو پانی نہیں نجس ہوتا جب تک نہ تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے، تو اس لیے اس کو ادھر مقدم کیا گیا۔ اور یہاں جو ہے بھائیو اس مفہوم کا کوئی مخالف نہیں ہے، ہاں تو کہہ سکتے مفہوم بھی ہے حدیث کا، اور نمبر 2 جو سبب ہے جس سے روکا گیا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے، وہ بات ادھر نہیں ملتی ہے کہ گندا ہو جائے گا اور اس سے لوگ کراہت کریں گے، نہیں، کوئی کراہت اس میں نہیں ہوگا، اس لیے سب جانیں گے وہ جہاں پیشاب کیے ہیں کیا یہ شخص وہ تو بہہ کے کہاں چلا گیا۔
اچھا تو حدیث نمبر 6 اور یہ آپ کے سامنے یہ لگا دیا گیا، اور آئندہ گزارش ایک ایک حدیث عبد الکریم پورا مکمل ایک ملائیں، ایک حدیث پورا اس لیے اور بڑا رہے، اور یہ آپ کو بھیج دیا گیا امجد بھائی، آپ بھی ادھر بھی بیچ بیچ میں دکھا سکتے ہیں جو بھائی یعنی دیکھ رہے ہیں آن لائن۔ تو حدیث ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ عن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجه ابو داود والنسائی واسناده صحیح۔ حدیث کا ترجمہ ایک ایسے آدمی سے، عن رجل ہے بھائیو، ایک آدمی، نام کون ہے نہیں معلوم، لیکن ایک بہت مہم بات ہے آگے بتا دیا گیا، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا، جس سے یہ شرف ملی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا اور یہ رفاقت کا شرف ملا، تو یہ بہت مہم بات ہے یہ جاننا، ورنہ پھر کہا جائے گا تو آدمی یہ تو مجہول ہے، ہاں مبہم ہے۔ تو ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے باقی ماندہ پانی سے غسل کرے، ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لے تو کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو سے پانی لے لیں تو کیا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ، ایک ایسے آدمی سے روایت جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، عورت مرد کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا نہ کرے، یا منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مرد عورت کے باقی ماندہ پانی سے غسل کرے، اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو یہ اس کا کیا معنی ہے، اگر عورت نے غسل کر لیا بعد میں آدمی آ رہا ہو پانی بچا ہوا تو کیا نہیں کر سکتا غسل، اور ایسے الٹا، لیکن اگر دونوں ایک ساتھ غسل کر رہے لے کر تو کیا کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث کا یہی ترجمہ ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں بھائیوں، یہ کون ہے اس حدیث کے راوی؟ نہیں صحابی جو روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا نام نہیں رجل ہے، یہ مبہم اس کو کہا جاتا ہے مصطلح الحدیث میں، مبہم، جیسے رجل امرأہ، رجل امرأہ تو یہ کیا ہے، یا طفل غلام، تو اس کو مبہم کہا جاتا ہے، غیر معروف۔ سنن ابی داؤد النسائی میں مزید وضاحت کی گئی ہے، اور ادھر ابن حجر نے اختصاراً بیان کیا ہے، عن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صحبہ ابو ہریرہ، کہ ایک ایسے آدمی سے یہ حدیث منقول ہے، روایت ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اس سے مشرف رہے کتنے سال تک؟ 4 سال تک، جس طرح کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی رہے، ساتھی رہے، ساتھ رہے کتنے سال تک؟ 4 سال۔ اس سے کیا فائدہ ملا بھائیوں ہمیں؟ مزید قوت اور اطمینان ہے کہ نہیں، کہ عام آدمی نے اس سے واضح ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، نام نہیں جاننے الگ مسئلہ ہے، لیکن اس سے واضح ہو رہا کہ وہ صحابی رسول یہ جو بات نقل کر رہا ہے وہ مطمئن، ہمیں اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور بھائیو صحابی کا نام اگر نہیں ذکر ہے تو کیا اس سے حدیث کی صحت میں کوئی خلل ہے؟ کیا اس کے اسناد میں کوئی خلل اس طرح ہوگا کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے راوی کا نام معروف نہیں ہے؟ نہیں بھائیو، کیوں؟ اس لیے صحابہ، تمام صحابہ یہ عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، تو اگر ان کا نام اگرچہ معروف نہیں ہے اور یہ یقینی ہے کہ وہ صحابی ہیں تو یہ کافی ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جہالت الصحابی لا تضر، صحابی کو مجہول ہونا اس میں کوئی ضرر، کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تابعی ہوتے یا اور تابع تابعی تو حدیث وہ ضعیف ہو جاتی فوراً۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، بہرحال اس کے بارے میں ابن دقیق العید اپنی کتاب الامام میں ذکر کرتے ہیں، یہ مبہم صحابی
کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں عبداللہ ابن سرجس ہیں، کچھ کہتے ہیں الحکم ابن عمر الغفاری ہیں، کچھ عبداللہ ابن مغفل المزنی. بہرحال اتنی ضرورت بھائیوں نہیں ہے، کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور اس طرح وہ صحابی ہیں تو ادھر اگر مبہم ہیں تو کوئی حرج، کوئی مشکل نہیں ہے. حدیث کی تخریج اور اس کا درجہ کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے بھائیوں؟ اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح. تو اس کی روایت ابو داود نے کی ہے اپنی کتاب السنن، پیج نمبر 23، حدیث نمبر 81، کتاب الطہارہ، باب النہی یا باب النہی عن ذلك ای الوضوء بفضل المرأة. والنسائی بھی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 32، حدیث نمبر 239، کتاب الطہارہ، باب ذکر النہی عن الاغتسال بفضل الجنوب. یہ دونوں ابو داود اور نسائی کا جو طریق ہے، اسناد ہے، وہ داود ابن عبداللہ الاودی سے، جو حمید الحمیری سے روایت کرتے ہیں، جو عن رجل، ان جو آدمی ہیں، جو یہ شخص ہے، ان سے روایت کرتے ہیں. بھائیو اختصار کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے. ابن حجر نے بھی کیا کہا؟ اسنادہ صحیح. اور ابن حجر ایک امام ہے، ان کے قول اگر صحیح کہہ رہے یا ضعیف تو اس کا ایک وزن ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ خلاص ابن حجر نے صحیح کر دیا تو یعنی ایک دم مسلم ہے، قطعی ہے. اور بھی اہل علم کے اقوال میں مقارنہ کرنا چاہیے، لیکن لا شک ایک امام ہے اور ان کی بات کا ایک وزن ہے، انہوں نے اس کو صحیح کہا. اور ایسے بھائی اس میں تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا وقت بچاتے ہوئے، اور زیادہ کبیر فائدہ نہیں آپ لوگ کے لیے ہے. اس کا تعلق مصطلح الحدیث سے ہے. البیہقی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ مرسل ہے. ابن حزم نے بھی کہا کہ یہ جو راوی ہیں عن رجل سے، جو پہلے جو راوی ہیں حمید ہے اور ان سے جو پہلے داؤد ہیں، ان کے بارے میں ان کا اعتراض ہے. لیکن بھائیو دونوں کا جواب ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں دی ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ کی بات مقدم ہے، اور وہ حدیث نہ مرسل ہے. اور ایسے ہی جو داؤد الظاہری نے جو کہا کہ وہ راوی، انہوں نے کہا یہ ضعیف راوی ہے، تو حقیقت میں انہوں نے غلط سمجھا، دوسرے راوی کو سمجھ کے ضعیف انہوں نے کہا، اور حقیقت میں ادھر جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، وہ داؤد ابن عبداللہ الاودی ہے. بہت اختصار کے ساتھ بھائیوں، تو اس طرح الحدیث یہ صحیح ہے. حدیث کے اندر اگر کچھ الفاظ جس کی تشریح کرنی چاہیے تو اس میں سے یہ جو عربی میں ہے ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، ترجمہ ہم نے کیا اردو میں کیا کہ بچے ہوئے پانی. تو فضل عربی میں یعنی باقی، جو باقی بچتا ہے، آدمی نے پانی پیا چھوڑ دیا، یہ فضل ماء ھذا الرجل، اس شخص کا یہ باقی ہوا یہ پانی ہے. تو ادھر ترجمہ میں پوری بات واضح کر دی جاتی ہے، اسی لیے مزید الگ سے ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن لغت کے اعتبار سے اگر فضل، اس لیے ہم لفظی ترجمہ جانیں تو وہ فضل معنی یعنی باقی بچا ہوا پانی. وَلْيَغْتَرِفَا، الاغتراف اخذ الماء بجمیع الیدین، اغتراف کہتے ہیں یعنی دونوں ہاتھوں سے، ہاں بھائی دونوں ہاتھوں کو ضم کر کے ملا کر چلو سے پانی لینا، اس کو اغتراف کہتے ہیں. جو آخری میں ہے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر چلو سے پانی لے، تو اس کو الاغتراف کہتے ہیں وَلْيَغْتَرِفَا. اب اس حدیث کا جو فقہ ہے وہ معجل کر دیتے ہیں آئندہ حدیث کے ساتھ، اس لیے کہ دونوں کی باتیں ایک ہی ساتھ واضح ہو جائیں اور وقت بھی بچ جائے. اس لیے اس حدیث سے مکمل ہم فائدہ نہیں لے سکتے ہیں یا مکمل اس کی وضاحت نہیں کر سکتے جب تک نہ دوسری حدیث کو بھی سامنے رکھیں. اسی لیے اب اس کے بعد والی حدیث نمبر 7 میں ہم منتقل ہو جاتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونہ، اخرجہ مسلم. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے یعنی غسل کے پانی سے نہا لیا کرتے تھے. پہلے حدیث میں منع ہے نا، اب ادھر فعل ہے، اسی لیے اب دونوں میں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس ساتھ بھائی اور بہت کچھ آپ سیکھیں گے، نہیں سمجھیے گا کہ جتنی فقہی باتیں وہی نہیں. ایک قاعدہ جو بہت سے لوگ کچھ حدیثیں علم رکھتے ہیں پھر خلاص اسی کے بنا پر کہتے ہیں مسئلہ جیسے گویا اجماع ہے اور حدیثوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بہت ہی خلل ہے کچھ لوگوں میں، بلکہ کچھ اہل علم بھی
تو بھائی دیکھنا، اب جو ایک حدیث پر عمل کرے گا وہ کہے گا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے. یار تو دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا، اگر حرام ہوتا تو آپ کرتے. تو ادھر سوچنے والی بات ہے. اسی لیے دونوں کو ہم سامنے رکھیں گے، پھر جو صحیح بات ہے وہ واضح کریں گے اہل علم کے اقوال اور ان کی باتوں کی روشنی میں. تو بہرحال بھائیو، تو اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے یعنی غسل کے پانی سے نہا لیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب أو إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. اور اصحاب سنن کی روایت میں اس طرح ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ٹب میں غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس میں بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں. تو اس نے آپ سے عرض کیا میں تو جنبی تھی. آپ نے فرمایا یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. ان الماء لا یجنب، یا پانی دوسرے کو جنب نہیں کر دیتا ہے، لفظی ترجمہ معنی یعنی یقیناً پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس روایت کو ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، جس طرح کہ ابن حجر نے کہا وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. واضح بھائیو؟ تو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھتا ہوں. اس حدیث کے جو راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ لیتے، اس لیے مشہور صحابی رسول ہیں، اور حقیقت میں ایک صحابی کے بارے میں الگ سے کم ایک مکمل تقریر ہونی چاہیے، اور اس میں یا ان کی زندگی میں جو عبرتیں دروس ہیں اور اسباق ہے تمام امت کے لیے وہ ابھارنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. اور ہمارا اصل موضوع تو بلوغ المرام اور یہ احادیث فقہ ہیں، وہ ہے. اسی لیے اختصار کے ساتھ بھائیو، ابن عباس و عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. سبحان اللہ، اس طرح دیکھیے کتنے قریب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے دادا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہی ہیں، کون؟ عبد المطلب. ان کی کنیت ابو العباس ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کتنے سال پہلے بھائیو؟ 3 سال، صرف 3 سال پہلے. اس طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کتنی عمر ہو گئی؟ عمر تھی ان کی؟ ہاں، ہجرت سے پہلے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کتنی عمر ہو گئی؟ 13 سال. تو اس طرح دیکھیں 13 سال بس عمر ان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے وقت. تب بھی سبحان اللہ ان کا شمار فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، مفسرین صحابہ اور ایسے ہی محدثین صحابہ میں ہوتا ہے. اب آپ تعجب کریں گے کس طرح، کیوں، اس طرح، کیسے؟ تو بھائیو اس لیے انہوں نے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ الگ ایک موضوع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، انصاری ساتھی سے، کہ اے فلاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابھی صحابہ کرام کی تعداد کافی ہے، ایسا ہے چلو ہم اور آپ مل کے، اس لیے ایک دوسرے کی ہم ہمت افزائی کریں گے، چلو علم سیکھتے ہیں، حدیثیں جمع کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا ارے عبداللہ ابن عباس، آپ پہ افسوس ہو، ارے آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اس گمان میں ہے کہ امت کو آپ کی ضرورت پڑے گی، اتنے صحابہ کرام ہیں، آپ کہاں ہیں، کیا خوش فہمی میں ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہوگی. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس جبکہ چھوٹے تھے متاثر نہیں ہوئے، چھوڑ دیا انہوں نے اس شخص کو اسی حال پر، اور پھر اس طرح علم سیکھنے لگے، یہاں تک کہ قیلولہ کے وقت، بھائی دوپہر کے وقت، صحابی رسول جن کے بارے میں جانتے ہیں ان کے پاس حدیثیں پہنچ جاتے تھے ان کے گھر پر، اور ادب اور تواضع دیکھیے، علم کے خاطر دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، وہیں بیٹھ جاتے تھے. جب وہ صحابی رسول نکلتے تھے نماز کے لیے تو تعجب میں، ارے ابن عم رسول اللہ، اللہ اکبر. صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تقدیر کرتے تھے. کہتے تھے آپ نے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کے پاس آ جاتا، کس لیے آپ آئے؟ تو کہا نہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں. بہرحال پھر کیا ضرورت ہے آپ کو، تو مجھے حدیثیں چاہیے. تو بہرحال اس طرح حدیثیں سنتے تھے، لکھتے تھے، یاد کرتے تھے. اس طرح وقتاً فوقتاً بھائیوں، اس طرح انہوں نے بہت سی حدیثیں سیکھ لیں، اور بعد میں امت کو ان کی ضرورت پڑی. اور اس طرح سابقہ درس میں بھی آیا کہ ان کا شمار عبادلہ میں ہوتا ہے.
صحابہ کرام 250 زیادہ صحابہ کا نام عبداللہ ہے، لیکن عبادلہ 4 بس ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، عبداللہ ابن الزبیر۔ تاخیر سے ان کا انتقال ہوا اور ان کے اقوال میں وزن رہتا تھا، تو کسی بات پہ اگر اتفاق ہو گیا تو کہا جاتا تھا یہ بات، یہ اجتہاد، یہ فتویٰ، یہ قول عبادلہ کا ہے، خلاص یعنی گویا اب ذرا ٹھہرے مخالفت کرنے سے، یعنی قوت دیکھیے۔ تو سبحان اللہ یہ ایک سبب تھا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں دعا کی تھی، جس سے صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت، اے اللہ انہیں دین کا صحیح سمجھ عطا کر۔ اور بھائیو ان کا شمار مکثرین صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ ان کا کیا نمبر ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے صحابہ میں سے 5ویں نمبر پہ ہیں، ابو ہریرہ، ابن عمر، انس، عائشہ، ابن عباس، پھر ان کے بعد کون؟ جابر بن عبداللہ، پھر ابو سعید الخدری، یہ 1000 سے زیادہ نقل کرتے ہیں۔ پھر ایسے ان کے بعد کون ہیں؟ ابن مسعود، 848 حدیثیں، پھر ایسے ہی عبداللہ ابن عمرو بن العاص جن کا ذکر آیا عبادلہ میں سے ہیں، انہوں نے 700 حدیثیں روایت کی، اور 10ویں نمبر پر ہے علی رضی اللہ عنہ جو 537 حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ 10 ہیں جو سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں، 7 جو ہیں 1000 سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، اس لیے زیادہ مشہور ہیں۔ بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التقریب میں نہایت اختصار کے ساتھ ان کا ترجمہ بیان کیا، کہا دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفہم فی القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح سمجھ عطا کرے۔ فکان یسمى البحر، تو ان کا لقب تھا البحر سمندر، والحبر العالم، یعنی لسعت علمہ، اس لیے ان کے پاس کافی علم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، ان کی کتنی عمر تھی ہوگی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں؟ شروع عہد خلافت میں ان کی کتنی عمر تھی ہوگی؟ شروع عہد عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال 16 سال، آخری تک زیادہ زیادہ 25 سال، 26 ہے کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ اپنی مجلس میں جو شیوخ، جو وہ غزوہ بدر میں جو شریک تھے، جس وقت ابن عباس 5 سال کی ان کی عمر تھی، وہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بیٹھاتے تھے۔ بہرحال یہ بھی قصہ طویل ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن عباس کی عمر کی طرح ہمارے پاس بھی ہم بیٹے ہیں، ان کو آپ کیوں نہیں اس طرح قریب کرتے ہیں؟ قصہ طویل ہے۔ علم کہا کہ اچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے اس کی تفسیر کی جو ظاہری ہے اور وہی اصل ہے۔ تو کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی کیا تفسیر ہے؟ کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی نعی ہے، اخبار ہے، خبر ہے، اور حقیقت میں آخری صورت تھی۔ یعنی اے اللہ کے نبی، جب آپ نصر اللہ جب دیکھیں، مکہ فتح ہو جائے اور اللہ کی کامیابی دیکھیں، اور فوج در فوج لوگ قبائل سے آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو گویا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تو اب تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کریں، فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کریں، واستغفرہ، استغفار کریں، انہ کان توابا، بے شک رب العزت کیا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہماری بھی وہی سمجھ ہے۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے واضح کر دیا ان کا کیا مقام، اور سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر اعتماد اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور ان کی سیرت پڑھنے والی حقیقت میں اس میں بہت ہی فائدے اور عبر ہیں۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لو ادرک ابن عباس رضی اللہ عنہما اسناننا ما عشرہ منا احد، کہ اگر عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر ہماری عمر کے ہوتے، ہم لوگ کی عمر کے ہوتے، تو ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی ان کی سمجھ، ان کی سوچ کافی اونچی ہوتی، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور وہ احد المکثرین من الصحابہ، ان صحابہ میں سے جنہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی، اور ایسے ہی ان 4 عبادلہ میں سے، ایسے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ ان کا انتقال طائف میں ہوا سن 68 ہجری میں، اور ایسے ہی جنازہ کی نماز جنہوں نے پڑھائی تھی محمد ابن الحنفیہ تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا الیوم مات ربانی هذه الامہ، آج کے دن اس امت کے جو ربانی تھے، وہ عالم میں ربانی، اللہ والے،
جو متقی پرہیزگار جنہیں کافی علم اللہ تعالی نے دی ہے، علم کا ایک کافی حد تک ایک احاطہ ہے یا سعت العلم ہے، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، اس طرح اتنی بات سمجھ لیں اور آئندہ اس کی پھر وضاحت کی جائے گی۔ پہلی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی سے غسل کرے یا جنابت والے پانی سے، یا اگر جنابت سے کیا، اور دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ دونوں حدیثوں کے انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی اور پھر اس میں جو اہم فائدے ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح سمجھ عطا کیا تھا۔ آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔